بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارسی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو خلافت دی ہے، اس خلافت کے منصب کو سمجھنے کے لیے، اس خلافت کے منصب کے امتیاز اور اشرف ہونے کے معاملات کو صحیح جانچنے اور معلوم کرنے کے لیے ہم نے پچھلے اسباق میں کچھ سرسری گفتگو کی ہے، لیکن اب ہماری گفتگو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سنتوں سے متعلق چل رہی تھی، جو کہ بیسک کانسیپٹ سنتوں کے دو ہی ہے، ایک عشق ہے، دوسرا فقر ہے۔ عشق سے متعلق بھی تھوڑی سی مختصر گفتگو ہم نے کی، لیکن آج ہم بات کریں گے فقر کے سلسلے میں شریعت سے متعلق پائے جانے والے مختلف مسالک میں اختلافات کیوں ہیں اور ان اختلافات کے ہوتے ہوئے حقیقت کیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ شریعت بیسکلی نفس کو قید کرنے کے لیے، نفس کو سدھارنے کے لیے، جیسے کسی سرکس میں کسی جنگل کے جانور کو سرکس کے کرتب سکھائے جاتے ہیں، انہیں سدھایا جاتا ہے، انہیں اپنی مرضی، اپنی منشا کے مطابق عمل کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح شریعت نفس کے اس جانور کو سنبھالنے، اسے سدھانے، اسے اپنے بتائے ہوئے اور اپنے دیے ہوئے اصول اور اسلوب کے مطابق ماتحت رکھنے کا نام ہے۔ اور جو کچھ نفس ہم سے خواہشات کرتا ہے یا جو کچھ طلب رکھتا ہے، اس کی اس خواہشات اور اس طلب کو سرے سے مار دینا شریعت کا طریقہ کار ہے۔ شریعت اسی لیے ہمیں دی گئی ہے۔ شریعت کا جو بھی تعلق ہے وہ تقریباً نفس کو پابند کرنے کے لیے ہے۔ اب نفس کو پابند کرنے کے لیے ہم نے طریقہ کار جو اپنانا ہے، اس طریقہ کار میں ہر کسی کے پاس اپنا لائحہ عمل ہو سکتا ہے، اس کی اپنی ترکیب ہو سکتی ہے، اس کی اپنی ٹریننگ ہو سکتی ہے۔ جیسے مختلف اسکولوں میں الف ب 1 2 3 ABCD اور دوسری کتب پڑھانے، سمجھانے، سکھانے کے لیے مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ جیسے سرکس میں لائے ہوئے جنگلی جانوروں کو سدھانے اور سکھانے کے لیے مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ ہر جگہ پہ ہر سرکس والے اپنے طریقے اور حربے استعمال کرتے ہیں۔ اب حربہ وہ کوئی بھی استعمال کرتے ہوں، مقصد تو یہ ہے کہ وہ جانور ان کے تابع ہو جائے، اور وہ اس کو اپنے تابع کر بھی لیتے ہیں۔ تو شریعت میں بھی جو مختلف مسالک ہیں، ان کا بھی اصل کام تو یہ ہے کہ نفس کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے تابع کرنا ہے اور اسی کے مطابق چلانا ہے، تاکہ نفس اپنی مستیوں سے، اپنی سرکشی سے باز رہے اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے لگے۔ لہذا اب مختلف مسالک نے طریقہ کار جو اپنائے ہیں، ان
طریقہ کار کا معاملہ اس وقت کے اور اس دور کے اس خطے کے بسنے والے لوگوں کے لیے جو اپنایا گیا، جو ترتیب دیا گیا، وہ اپنے طور پہ درست ہے، صحیح ہے۔ اب جو مالکی ہیں انہوں نے، امام مالک نے اپنے علاقے میں جس طریقے سے مناسب سمجھا لوگوں کی رہنمائی کے لیے، نفس کو قابو کرنے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری پہ یکسو اور یکجا کرنے کے لیے جو طریقہ کار ترتیب دیا یا بتلایا یا جو سکھلایا، وہ اس کا مقصد یہی تھا کہ اللہ اور رسول کی اتباع اور پیروی کی جائے اور لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے، لوگوں کو متحد کیا جائے۔ اسی طریقے سے امام شافعی نے بھی کوشش کی ہے، امام احمد بن حنبل نے بھی کوشش کی ہے، امام ابو حنیفہ نے بھی کوشش کی ہے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کوشش کی ہے، اور ان تمام کی کوششیں اپنے اپنے دور اور اپنے اپنے علاقے میں کارگر بھی رہی ہیں، لوگوں کو متفق اور متحد بھی کیا ہے، ان کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع بھی کیا ہے، اور ان کے لیے دین اور شریعت کے معاملات کو سمجھنے اور ان پہ عمل پیرا رہنے کے لیے ایک ماحول مہیا کیا ہے اور بڑی کامیابی سے کیا ہے۔ وہاں سے وہ طور، وہ طریقہ، وہ انداز آگے بڑھتا رہا، ان کے شاگردوں نے پھر آگے بڑھایا، پھر ان کے شاگردوں نے آگے بڑھایا، پھر ان کے ماتحت آنے والے لوگوں نے اس کو اپنایا۔ اس طریقے سے یہ آگے پھیلتا گیا، پھیلتا گیا اور پھیلتا گیا۔ لہذا یہ تمام مسالک اپنی اپنی جگہ پہ بالکل درست ہیں، بالکل صحیح ہیں، ان میں کوئی کہیں پہ بھی کسی قسم کی قدغن لگانے کی ہماری اور آپ کی نہ اوقات ہے، نہ مجال ہے، نہ ہی ہم اس کے مجاز ہیں۔ البتہ بعد میں آنے والے کچھ علماء کرام جو کہ دین کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پائے، دین کی روحانیت کو ٹھیک سے سمجھے نہیں، ان کے اندر کی ارواح بیدار نہیں ہوئی، ان کے قلوب بیدار نہیں ہوئے، صرف علم ان تک پہنچا اور اس علم کی روشنی میں جو کچھ سمجھے یا جو کچھ سیکھا وہی انہوں نے ٹھیک سمجھا، اور پھر اسی سے ہٹ کے اگر کسی نے کوئی طریقہ یا معاملہ اپنایا تو انہوں نے اس کو غلط کہنا شروع کر دیا، جو کہ بالکل غلط ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مختلف مسالک کے علماء سے یہ معاملہ عوام کی طرف پلٹا، اور عوام نے بھی مکمل علم نہ رکھتے ہوئے، قلوب کی روشنی نہ ہوتے ہوئے، ارواح کی بیداری نہ ہوتے ہوئے، خالی علم کو اپنی مکمل معلومات سمجھ کر اس پہ مزید ہو کر آگے تعلیم اور ترویج دیتے رہے، جو کہ آہستہ آہستہ ابلیس کی چالوں میں پھنستے پھنستے بہت ہی زیادہ اختلافات کی حدوں میں داخل ہو گئے۔ اب معاملہ یہ رہا ہے کہ ہر مسلک خود کو درست سمجھتا ہے، باقی تمام کو غلط مانتا ہے۔ اب امام احمد بن حنبل والے دوسروں کو درست نہیں سمجھتے، امام شافعی والے اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں، امام ابو حنیفہ
حنفی مسلک والے اپنے آپ کو درست سمجھتے ہیں، اس طرح شیعہ حضرات وہ باقیوں کو غلط سمجھتے ہیں اور خود کو درست سمجھتے ہیں۔ جبکہ شیعان میں بھی بہت سارے دھڑے بنتے جا رہے ہیں، اسی طرح حنفیوں میں بھی مختلف دھڑے بنتے جا رہے ہیں، اسی طرح باقی مسالک میں بھی مختلف دھڑے بنتے جا رہے ہیں۔ وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہیں کہ ان کے پاس صرف علم ہے، ان کے پاس روحانیت نہیں ہے، ان کے قلوب بیدار نہیں ہیں، ان کے دلوں میں نور نہیں اترا ہے، ان کے دلوں کی کھڑکیاں نہیں کھلی ہیں، ان کے دلوں پہ جو زنار کے جالے چڑھے ہوئے ہیں ان جالوں کو اللہ کے ذکر سے جلا کر دلوں میں نور نہیں اتارا ہے۔ اللہ کے اسم کا، اللہ کے ذکر کا نور دلوں میں اترے گا، وہی پھر آگے قلوب کو بیدار کرتے ہوئے ارواح کو بیدار کرے گا، اور باقی لطائف کو بیدار کرتے ہوئے باطنی دنیا کی جب سیر میں نکلے گا تو باطن میں تمام معاملات حقیقت میں ایک ہی مقصد اور ایک ہی مطلب بیان کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور فرما برداری کو کسی بھی صورت ممکن بنایا جا سکے اور اس پہ عمل کرتے ہوئے خلافت کے معاملات کو سمجھا جا سکے اور نبھایا جا سکے۔ لہذا جب تک ان کے دل بیدار نہیں ہوتے تب تک شریعت کے مسالک میں اختلافات چلتے رہیں گے، اور ان اختلافات کی بنیاد شیطانی وسوسوں اور شیطانی افکار پہ کاربند ہے۔ لہذا ابلیس کو شکست دیجیے، اپنے دلوں میں اللہ کا ذکر اور اس ذکر کا نور اتاریے، ارواح کو بیدار کیجیے اور باطن میں آپ ان معاملات کی حقیقت کو سمجھیے۔ یہی وجہ ہے کہ روحانیت میں اور طریقت میں جتنے بھی مسالک ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، سب میں محبت ہے، سب میں اخوت ہے، سب میں رواداری ہے اور سب میں احترام موجود ہے، سب میں عقیدت موجود ہے، سب میں ذکر ہے، نور ہے، اور اپنے اپنے استاد یا اپنے اپنے مرشد یا اپنی اپنی خانقاہ یا اپنے اپنے آستانوں سے منسلک ہوتے ہوئے بھی باقی خانقاہوں، آستانوں اور باقی مرشدین اور مسالک اور سلاسل کی وہ پوری دل جمعی اور محبت کے ساتھ عزت بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں اور عقیدت بھی رکھتے ہیں۔ مگر شریعت کے معاملات کے جو مسالک ہیں ان مسالک میں اختلافات اتنی زور تک آگے بڑھ گئے ہیں کہ اب لڑائیاں ہونے لگی ہیں، اب فتنے اٹھنے لگے ہیں، اب فسادات برپا ہونے لگے ہیں۔ لہذا شریعت کا بھی اصل مقصد تو یہی تھا کہ بندہ کم سے کم زاد راہ لے کر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے ساتھ اللہ کے اور اس کے حبیب کے قرب کو حاصل کرے، ان کی رضا کو حاصل کرے اور خلافت کے منصب کو ادا کر سکے۔ یہ ایک مختصر سا تعارف ہے کہ شرعی حساب سے جو مختلف مسالک ہمارے ہاں موجود ہیں ان میں اختلافات کیوں پائے جاتے ہیں اور ان اختلافات کی حقیقت کیا ہے۔ دراصل حقیقت تو ان کی کچھ بھی نہیں ہے۔ سب کا مقصد، آج بھی کسی شیعہ سے کو دیکھیں وہ قرآن پڑھے گا، احادیث کا حوالہ دے گا اور اللہ اور اس کے حبیب سے اور اہل بیت سے عشق اور ان کی محبت کا درس دے گا، اللہ کی فرما برداری اور رسول کی فرما برداری اور آخرت میں کامیابی کا سبق اور سلسلہ بتائے گا اور سمجھائے گا۔ اسی طرح حنفی بھی یہی کر رہا ہے، مالکی بھی یہی کر رہا ہے، شافعی بھی یہی کر رہا ہے، حنبلی بھی یہی کر رہا ہے۔ مسالک کے پیروکار اپنے اپنے طور پہ سب کو
حقیقت میں کامیابی کی طرف ہی جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ جوڑ اس لیے نہیں پا رہے کہ ان کے پس پردہ اختلافات کی نفرتوں نے اس نور کو نکال دیا ہے جس نور سے وہ نور کو ملتے اور نور سے جڑتے اور نور میں تحلیل ہوتے۔ نور کا نور میں تحلیل ہونا ہی حقیقت میں کامیابی ہے۔ لہذا یہ ہمارے ہاں تو جو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا والی آیت ہے، وہ جو رسی ہے جس کو پکڑنا ہے وہ حقیقت میں نور کی رسی ہے۔ وہ نور آپ ذکر سے پیدا کریں، تلاوت سے پیدا کریں، نمازوں سے پیدا کریں، روزے سے پیدا کریں، محبت سے پیدا کریں، اخوت سے پیدا کریں، معاشرتی درد سے پیدا کریں، اللہ اور اس کے رسول کے عشق اور محبت سے پیدا کریں۔ یہ نور جیسے پیدا ہوگا تو اس رسی میں آپ جکڑتے جاؤ گے، اس رسی سے مضبوطی کے ساتھ آپ جڑتے جاؤ گے، اور یہی وہ رسی ہے کہ جس میں کوئی تفرقہ نہیں پایا جاتا، اور یہی رسی انسان کی کامیابی اور فلاح کا باعث ہے۔ آج کے لیے میرا خیال ہے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ پھر اگلے سیشن میں کوئی اور گفتگو کریں گے۔ آپ ہمارے اس تدریسی سیشن کے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ اختلافات سے بالا تر ہو کر روحانیت کی حقیقت آپ کے سامنے رکھیں، تاکہ اس خلیفے کی خلافت کے منصب کو ہم درست طریقے سے پہچان سکیں اور اس خلافت کے منصب کے معاملات کو ادا کر سکیں، اور اپنے رب کی حضوری میں، اپنے پیارے حبیب کی حضوری میں سرخرو پائیں۔ آمین، جزاک اللہ۔